بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ کو فرماتے ہوئے، قال یقول، یہ یقول فعل مضارع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، واللہ، یہ واو قسمیہ ہے، اللہ کی قسم، یہ اللہ کے نبی قسم اٹھا کر یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ بغیر قسم کے بھی اس بات کو ارشاد فرمائیں تو آپ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ انی، بے شک میں، لاستغفر اللہ، غور کریں، پہلے قسم کے ساتھ تاکید، پھر ان، یہ بھی بات کو پختہ اور مضبوط بنانے کے لیے، پھر استغفرو کے شروع میں لام، یہ بھی تاکید کے لیے۔ تین تاکیدیں، جو سب سے زیادہ پختہ اور مضبوط ترین تاکید ہے، اس کو لا کے آپ نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، انی، بے شک میں، لاستغفر، البتہ مغفرت مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، اللہ، اللہ سے، اللہ کی قسم، بے شک میں اللہ سے مغفرت کرتا ہوں، مغفرت کو طلب کرتا ہوں، بخشش کو مانگتا ہوں۔ وَأَتُوبُ، تاب یتوب، اس سے واحد متکلم، اور میں توبہ کرتا ہوں، الیہ، ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ کی طرف، کیونکہ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ بندہ اللہ کی طرف ندامت کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اور اللہ بندے کی طرف رحمت کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ میں توبہ کرتا ہوں اس سے، فی الیوم، دن میں، الیوم کا معنی دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں اپنے اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اکثر من 70 مرہ، 70 سے زائد مرتبہ۔ اکثر اس میں تفضیل ہے جس کا معنی ہے زیادہ، من سے، 70، 70 مرہ، مرتبہ، میں اپنے اللہ سے 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کی یومیہ گنتی کا بیان ہے کہ ہر روز کتنی دفعہ آپ توبہ کرتے۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ۔ اس توبہ انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ توبہ میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس گناہ میں مبتلا ہے، فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، ماضی میں اس کے ہونے پر ندامت کا اظہار کرے۔ نمبر 3، آئندہ اس برے کام کو نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ اور نمبر 4، اگر کسی پر اس برے کام میں ظلم ہوا تو اس کے تدارک کا عزم کریں، یعنی اس کے گناہ کا تعلق اگر کسی فرد کے ساتھ ہے تو اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، اور اگر کسی کا حق اس سے وابستہ ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور اگر اللہ کا حق ہے نماز روزہ تو اس کی قضا ضروری ہے۔ استغفار، توبہ کا تعلق ہے انسان کی اپنی ذات سے، جبکہ استغفار اپنے لیے بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، اکثر من 70 مرہ، 70 سے زائد مرتبہ۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے، اس کے باوجود یومیہ آپ کا 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرنا، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ امت کو استغفار کی کس قدر ضرورت ہے۔ نمبر 2، استغفار یہ بلندی درجات، اللہ کے قرب میں ترقی اور اضافے کا بھی ذریعہ ہے۔ نمبر 3، آپ کا ہر آنے والا لمحہ چونکہ پہلے لمحے سے ترقی یافتہ ہوتا تھا، تو آپ پچھلی حالت کو دیکھتے ہوئے پھر اس پر استغفار کیا کرتے تھے۔
عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یا منقول ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن، بے شک مومن، یرا دیکھتا ہے، رآ یرا فعل مضارع ہے، ذنوبہ اپنے گناہوں کو، یہ ذنوب ذنب کی جمع ہے، بالیقین مومن اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، کأنہ گویا کہ وہ گناہ، یہ ہو ضمیر ذنوب کے ضمن میں جو ذنب ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، گویا کہ وہ، بلکہ ہو ضمیر یہ مومن کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، گویا کہ وہ مومن قاعد بیٹھنے والا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، تحت جبل ایک کسی پہاڑ کے نیچے، یخاف وہ ڈر رہا ہے، ان یقع کہ کہیں گر جائے، علیہ اس پر پہاڑ، ان یقع اصل میں ہے اللہ یقع، کہ کہیں اس پر پہاڑ گر نہ جائے، یعنی مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کو حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ ان کو ایک بہت بڑا پہاڑ خیال کر رہا ہوتا ہے، کہ جیسے اس پہاڑ کے وہ نیچے ہو اور ان قریب وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے، یہ تو مومن کا حال ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں فاسق فاجر بندے کا کیا حال ہے، آگے اس کو بیان فرمایا، وَإِنَّ الْفَاجِرَ اور بے شک فاجر، بد کردار آدمی، پیچھے تھا شریف آدمی کا تذکرہ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ اور بے شک فاجر یا بدکار آدمی، یرا ذنوبہ دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو، کذباب کاف کا معنی طرح، ذباب عربی میں مکھی کو کہتے ہیں، مکھی کی طرح، یعنی وہ اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے، مر علی انفہ جو اس کے ناک کے پاس سے گزری، مرہ کا معنی گزری، اعلی انفہ انف ناک کو کہتے ہیں، اس کے ناک کے پاس سے گزری، فقال پس اس نے اشارہ کیا، یہاں قال یہ اپنے ہاتھ سے کہنے کے لیے ہے، قالا ایک زبان سے کہیں تو بات کے معنی میں ہوتا ہے، ہاتھ سے کہیں تو اشارہ ہوتا ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، بھی پس اس نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، ہاکذا ایسے، یعنی یہاں راوی نے کیفیت کو بھی بیان کیا، اس طرح اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے بندہ مکھی کو اڑاتا ہے، چنانچہ اس حدیث کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں ابو شہاب رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں بیدہ فوق انفہ، قال ابو شہاب بیدہ، یہاں ابو شہاب فرماتے نہیں بلکہ قالا کے بعد بیدہ آیا، اس کا معنی بھی اشارہ کرنا ہے، ابو شہاب نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، فوق انفہ اپنے ناک کے اوپر، یعنی روایت کرنے والے نے، راوی نے اس اشارے کو بھی نقل کیا کہ جیسے مکھی کو اڑاتے ہوئے بندہ اشارہ کرتا ہے، تو فاجر اور بدکار آدمی کو گناہوں کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی، ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، للہ یہ لام تاکید کا ہے، البتہ اللہ، افرح اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بتوبت عبدہ اپنے بندے کی توبہ سے، البتہ اللہ یا بالیقین اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کس سے، یہ اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہے، من رجل اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں، نزلہ جو اترا، منزلا ایک جگہ پر، جس نے پڑاؤ کیا، منزلا ایک جگہ پر، وہ جگہ کیسی ہے، وبہ مہلکہ اس جگہ میں ہلاکت ہے، خطرہ ہے، پرخطر جگہ پر اس نے پڑاؤ کیا، ومعہ اور اس کے ساتھ، راحلتہ راحلہ عربی میں سواری کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ سواری ہے، جگہ خطرناک ہے، اس کے پاس سواری ہے،
اس جگہ پہ اس نے پڑاؤ کیا، اور وہ سواری بھی کیسی ہے کہ اس سواری کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان ہے، وعلیہا، اور اس سواری پر، طعامہ، اس کا کھانا ہے، وشرابہ، اور اس کا پینا ہے، یعنی کھانے کی چیز بھی اسی پر اور پینے کی چیز بھی اسی پر۔ فوضع رأسہ، وضع یضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، بس اس نے رکھا اپنے سر کو، فنام، پھر وہ سو گیا، نومتن، گہری نیند، تھکا ہوا تھا، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، جگہ خطرناک تھی، اسے نیند آئی، اپنا سر رکھا اور رکھ کر سو گیا، لیکن فاستيقظ، پھر وہ بیدار ہوا، وقد ذهبت، یہ واو حالیہ ہے، درا حال کے چلی گئی، ذهب يذهب کا معنی چلے جانا، راحلته، اس کی سواری، یعنی اس کی سواری وہاں سے چلی گئی، غائب ہو گئی، حتی، یہاں تک کہ، یعنی جب اس نے آنکھ کھولی تو سواری وہاں موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ اذا اشتد، جب سخت ہوا، علیہ، اس پر، الحر، گرمی، گرمی کی شدت بڑی، والعطش، اور پیاس کی شدت بڑی، او ما شاء اللہ، یا جو اللہ نے چاہا، یعنی گرمی بھی سخت، پیاس بھی سخت، بھوک بھی سخت، اس کے علاوہ اور چیزیں جو اسے درپیش ہوئیں، جو اللہ نے چاہی۔ اب جب اس قدر معاملہ خراب تھا تو اس نے سوچا کہ اب مجھے اپنے مکان اور گھر میں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن واپس کیسے جائے، کھانے کا کچھ نہیں سامان، اور سارا ساز و سامان، ساری دنیا اس کی وہی تھی۔ قال، اس نے کہا، ارجع، رجع یرجع واحد متکلم، میں واپس لوٹتا ہوں، الی مکانی، اپنی جگہ کی طرف، فرجع، پس وہ واپس لوٹا، تھک ہار کر کے، اب تو گیا، اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہوں، وہیں جا کے مجھے موت آ جائے گی، پس وہ لوٹا، فنام نومتن، وہاں بھی پس وہ سویا گہری نیند، وہاں آیا پھر دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی کہ اب تو میں نے جانا ہی ہے، لیٹ جاتا ہوں، اسی حالت میں مجھے موت آ جائے گی، لیکن ثم رفع رأسہ، پھر اس نے اٹھایا رأسہ، اپنے سر کو، فإذا راحلته، تو اچانک اس کی سواری، عنده، اس کے پاس تھی، جب اس نے اپنی آنکھ کو کھولا تو دیکھا اس کی سواری اس کے پاس موجود تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب اس کی سواری اس کے پاس موجود تھی تو اس کو کس قدر خوشی ہوئی ہوگی، وہ تو امیدیں ہار چکا تھا، وہ تو اپنے ڈورے ڈال چکا تھا کہ اب تو میں گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی، اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے، تو توبہ اللہ کو کتنی زیادہ محبوب ہے بندے کی۔ عن عبد اللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ، مومن اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، خیال کرتا ہے، کأنہ قاعد، گویا کہ وہ بیٹھا ہو، تحت جبل، پہاڑ کے نیچے، یخاف، اسے ڈر لگا ہو، ان یقع علیہ، کہ وہ پہاڑ اس پر نہ گر جائے، یعنی مومن گناہوں کو بہت بھاری چیز خیال کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور بے شک بدکار آدمی، فاجر آدمی، یرا ذنوبہ، اپنے گناہوں کو سمجھتا ہے، کذباب، مکھی کی طرح ہلکا، مر علی انفہ، جو اس کے ناک کے پاس سے گزری، فقال به ہکذا، اس نے اس مکھی کو ہاتھ کے اشارے سے ایسے کیا، قال ابو شہاب، ابو شہاب نے بیدہ، اپنے ہاتھ کے اشارہ کیا، فوق انفہ، اپنے ناک کے اوپر، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ افرح بتوبۃ عبدہ، بالیقین، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، من رجل، اس آدمی کی خوشی سے، نزل منزلا، جس نے کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا، وبہ مہلکہ، طرح حال کہ وہ جگہ پرخطر تھی، ومعہ راحلۃ، اور اس کے ساتھ اس کی سواری بھی تھی، وعلیہا، اور اس سواری پر، طعامہ، اس کا کھانا ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، وشرابہ، اور اس کے پینے کی چیزیں، فوضع رأسہ، پس اس نے اپنے سر کو رکھا، فنام نومہ، پھر گہری نیند سو گیا، فاستيقظ، پھر بیدار ہوا، وقد ذهبت، طرح حال کہ اس کی سواری جا چکی تھی، غائب ہو گئی تھی، حتی اذا اشتد علیہ الحر، یہاں تک کہ جب اس پر تپش اور گرمی زیادہ ہوئی، والعطش، اور پیاس کی شدت،
او ما شاء اللہ، یا جو اللہ نے چاہا اس کو تکلیف اور سختی لاحق ہوئی۔ قال، اس نے کہا، ارجع، میں واپس لوٹ جاتا ہوں، الی مکانی، اپنی جگہ کی طرف۔ فرجع، پس وہ لوٹ گیا، فنام نومہ، پھر سو گیا گہری نیند۔ ثم رفع رأسہ، پھر اس نے اپنے سر کو اٹھایا۔ فإذا راحلته عنده، تو اچانک اس کی سواری اس کے پاس تھی۔ تو جتنی اس آدمی کو خوشی ہوئی سواری کو دیکھ کر، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر خوشی ہوتی۔ اللہ ہمیں دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔